ساری خواہشیں پوری نہیں ہوتی، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے، یہ ایسی خواہشیں نہیں پوری ہوتی، یہ ہر بندے کی خواہشیں پوری ہو ہی نہیں سکتی، یہ دنیا کے اندر اتنی سپیس ہی نہیں ہے کہ ہر بندے کی ساری خواہشات پوری ہو سکیں۔ بے شک اس کے پاس سب کچھ ہے لیکن اس کی ساری خواہشیں، صرف ایک اللہ کی چاہت، اللہ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ برِ صغیر کی ایک بہت بڑی علمی شخصیت ہیں، انہوں نے دین الہی کے مقابلے میں، اکبری دین کے مقابلے میں کلمہ حق بلند کیا، اور وہ جو اصل دین تھا اس کو برقرار رکھنے کے لیے برِ صغیر کے اندر اپنا بہت بڑا رول پلے کیا۔ ان کے پاس ایک بندہ آیا، ان کا مجھے کوئی نصیحت کرے، ان کا بیٹا اللہ رسول نہ بننا۔ وہ ایک حیران ہو گیا کہ اللہ رسول کون بن سکتا ہے؟ تو ان کا اگر تم سمجھو نا تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو ان کا جی سمجھ نہیں آئی۔ ان کا اللہ نہ بننے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کبھی نہ سوچنا میری ہر چاہت پوری ہو جائے گی، یہ صرف اللہ کی ذات ہے، جس کی جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اگر بندے کے اندر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی ساری چاہتیں، اور کبھی یہ تصور نہ کیا جو میں چاہوں، جو میں میرے ذہن میں آئے وہ میری بات پوری ہو جائے، یہ صرف جو کوالٹی ہے یا اختیار ہے صرف اللہ کے پاس ہے۔ اور رسول نہ بننے کا مطلب کیا ہے؟ رسول نہ بننے کا مطلب یہ ہے کہ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات رد کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کی بات کو کوئی بندہ نہیں مانتا وہ کافر ہو گیا، وہ نکل گیا نا۔ باقی کوئی اختلاف رائے ہو سکتا ہے، کوئی بات آپ کی نہیں مانتا تو یہ نہیں ہے کہ اب آپ اس پہ فتوی لگا دیں ایک دم، جیسے ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ وہ ذرا سی آپ کی کوئی بات نہیں مانتا اس کو آپ اسلام سے باہر نکال دیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ بن چکا ہے، یہ ذہن اتنے متشدد ہو چکے ہیں، اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ آپ کی کوئی بات نہیں مانتا وہ آپ اس کو ایون یہاں تک کہ اسلام سے لوگ نکال دیتے ہیں۔ یہ اختلاف شروع سے رہا ہے۔ رسول پاک